السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج پھر میں آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوا ہوں گرامر کے بارے میں کچھ معلومات لے کر کے۔ چونکہ آپ ابتدائی کلاس میں ہیں، 8ویں کلاس میں ہیں، اس لیے میں اسم اور صفت کے متعلق کچھ بنیادی معلومات آپ کو دوں گا۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے اسم کا بیان۔ گرامر یہ بہت دلچسپ موضوع ہوتا ہے، اور جیسے انگلش میں آپ نے پڑھا ہے پارٹس آف اسپیچ، ایسے اردو میں بھی ہوتا ہے اجزائے کلام۔ پارٹس آف اسپیچ 8 ہیں، ایسے اردو میں بھی 8 ہیں۔ تو اس میں سے جیسے انگلش میں ایک بہت اہم حصہ ناؤن آپ جانتے ہیں، اس کے کائنڈس بھی بہت ساری ہیں۔ تو ایسے ہی جسے انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، اسی کو اردو میں اسم کہتے ہیں۔ اسم کا معنی آتا ہے، اسم کا معنی ہے نام۔ اسم کا معنی کیا ہے؟ نام کے۔ اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ آپ کے گھر آیا ہو، آپ اسے پہچانتے نہ ہوں، تو اردو بولتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے۔ تو اسم کے معنی کیا آتے ہیں؟ نام کے۔ لیکن اردو زبان میں، اردو گرامر کی زبان میں اسم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اسم کی تعریف کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی نام کو، چاہے وہ آدمی کا نام ہو، شخص کا نام ہو، یا جگہ کا نام ہو، یا چیز کا نام ہو، ہر وہ لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، وہ لفظ اسم بنے گا۔ مثال کے طور پر جیسے زید۔ زید یہ اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک شخص کا نام ہے۔ کھیڑ یہ اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اور کتاب یہ بھی اسم ہے، کیونکہ یہ ایک چیز کا نام ہے۔ تو زید، کھیڑ، کتاب وغیرہ یہ سب اسم ہیں، اور اسم کی تعریف ان پر صادق آ رہی ہے۔ پھر آگے دیکھیے، اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن چونکہ آپ ابھی 8ویں کلاس میں ہیں، اس لیے میں صرف 2 قسموں کو پڑھاؤں گا۔ آگے 9ویں 10ویں میں اسم کی 4 قسمیں، 5 قسمیں انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو اسم کی یہاں 2 قسمیں آپ سمجھیے۔ ایک ہے اسم خاص، اور دوسرا ہے اسم عام۔ اسم خاص اور اسم عام، یہ جو لفظ خاص کا لفظ، اس پر توجہ دیجئے۔ اسم تو آپ سمجھ چکے ہیں، خاص پر ادھر توجہ دیجئے، اور ادھر توجہ دیجئے عام پر۔ اسم خاص کسے کہتے ہیں؟ اسم خاص کہتے ہیں ایسے اسم کو جو کسی متعین شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ خاص کا میننگ یہاں سمجھ لیے متعین۔ خاص مطلب متعین، جو متعین شخص، جو لفظ متعین شخص، متعین چیز یا متعین جگہ کو بتائے، وہ لفظ اسم خاص ہوگا۔ اسم خاص کی تعریف ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ جیسے عمر، یہ اسم خاص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک متعین شخص کا نام ہے۔ تاج محل، یہ بھی ایک اسم خاص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ ہندوستان، یہ بھی اسم خاص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک خاص ملک کا نام ہے۔ تو اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کا نام تو آ گیا، جگہ کا بھی نام آ گیا، لیکن ایسی کوئی چیز جو اسم خاص ہو، اس کی مثال نہیں آئی ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا، وہ کتاب جو میز پر رکھی ہوئی ہے وہ میری ہے۔ جو کتاب میز پر رکھی ہے وہ میری ہے۔ تو دیکھیے، یہاں کتاب یہ اسم ہے، اس لیے کہ ایک چیز کا نام ہے۔ لیکن اس سینٹنس میں
جو کتاب میز پر رکھی ہے وہ میری ہے، اس سینٹنس میں اس کتاب سے جو کتاب مراد ہے وہ ایک پرٹیکولر کتاب، متعین کتاب جو ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، تو یہاں کتاب اس میں خاص بن گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اب اس میں خاص کی مثالیں بہت سارے نوٹ کے تحت دیکھیے میں نے لکھ دیا ہے کہ دنوں کے نام، دنوں، مہینوں، صوبوں یعنی اسٹیٹس، صوبوں، ملکوں اور انسانوں کے نام اس میں خاص ہوتے ہیں. جو بھی دن ہیں، اتوار، پیر، منگل، دنوں کے نام. مہینوں کے نام جنوری، فروری یا محرم، صفر، ربیع الاول. یا ایسے ہی صوبوں کے نام، ہندوستان میں 28 سے 29 صوبے ہیں، اسٹیٹس کے نیم ہیں، چاہے ہمارے ہندوستان کا ہو یا کسی اور دوسرے ملک کا جو صوبہ ہو. یا ممالک کے نام، ملکوں کے نام، دنیا میں جتنے سارے ملک ہیں ان کے نام، انسانوں کے نام. یہ تمام چیزیں ہمیشہ اس میں خاص ہوتی ہیں، اس کو یاد رکھیے آپ. اب آگے اس میں عام کی تعریف. اس میں عام کسے کہتے ہیں؟ عام مینس کامن، غیر متعین، جو متعین نہ ہو. ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے. اس میں عام کہیں گے ایسے لفظ کو جو غیر متعین شخص، غیر متعین جگہ یا غیر متعین چیز کو ظاہر کرے، بتائے. جیسے مثال کے طور پر لڑکا. لڑکا یہ اسم ہے لیکن یہاں اسم عام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا سے مراد ایک کامن لڑکا، غیر متعین لڑکا ہے. پتہ نہیں کون لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. تو لڑکا یہ اس میں عام ہے، کامن ناؤن ہے. پہاڑ، پہاڑ سے کون سا پہاڑ؟ کوئی پہاڑ مراد ہو سکتا ہے. تو دیکھیے جگہ کی مثال آ گئی کہ جگہ ہے لیکن غیر متعین ہے. پہاڑ، ملک کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی پہاڑ ہو اس کو پہاڑ بولیں گے. تو یہ پہاڑ اس میں عام ہے، کامن ناؤن ہے. ایسے ہی قلم، قلم، کتاب، یہ سب بھی کامن ناؤن اور اس میں عام ہے، اس لیے کہ یہ عام قلم کو قلم کہہ سکتے ہیں، کسی بھی قلم کو قلم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں آپ نے پڑھا اسم کی تعریف، اور اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم خاص، اسم عام. اسم خاص کہتے ہیں ایسے اسم کو جو کسی متعین چیز، جگہ یا شخص کو ظاہر کرے. اسم عام کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو غیر متعین شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے. اور نوٹ میں آپ نے دیکھا کہ دنوں کے نام، مہینوں کے نام، ملکوں کے نام، صوبوں کے نام اور تمام انسانوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک جتنے آنے والے انسان ہوں گے سب کے نام اس میں خاص ہوں گے. آگے دیکھیے موصوف اور صفت کا بیان. دوسرا اہم پارٹ جس کو انگلش میں ایڈجیکٹو بولتے ہیں، یہ بھی اردو گرامر کا ایک بہت اہم حصہ ہے، موصوف، صفت. اس کی بھی آج ہم آپ کو بنیادی معلومات فراہم کریں گے. تو دیکھیے ایک لفظ ہے موصوف اور ایک لفظ ہے صفت. موصوف کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں؟ پہلے صفت کو سمجھیے. صفت کہتے ہیں کسی اچھائی یا برائی کو، کسی خوبی یا خرابی کو. اور اصطلاح میں اردو گرامر بھی صفت کہتے ہیں. صفت کی تعریف، صفت ایسے لفظ کو کہیں گے جو کسی کی اچھائی یا برائی اور خوبی یا خرابی بیان کرے. صفت ہمیشہ ان ناؤن سے پہلے آتی ہے. زیادہ تر، یاد رکھیے، زیادہ تر صفت ناؤن سے، اسم سے پہلے آتی ہے. اور صفت کہیں گے ایسے لفظ کو جو کسی اسم کی خرابی، خوبی یا اچھائی یا برائی کو بیان کرے. جیسے مثال کے طور پر نیک لڑکا. نیک لڑکا میں دیکھیے نیک یہ صفت ہے اس لیے کہ اسم سے پہلے ہے، اور یہ اسم سے پہلے ہے، صفت ہے اس لیے کہ یہ لڑکا کی اچھائی بیان کر رہا ہے کہ یہ نیکی یہ لڑکے کی ذات میں پائی جا رہی ہے. تو گویا کہ نیک یہ صفت ہوگی کس کی؟ لڑکا کی. ایسی سفید بلی. سفید بلی میں سفید یہ صفت ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ ایسے لفظ کو جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی
रंग, कलर, वजन को बयान करे। ये सफ़ेद ये वाज़े कर रहा है कि बिल्ली का रंग सफ़ेद है, इसलिए सफ़ेद ये सिफत होगी। ऐसे ही सीधा रास्ता, सीधा ये सिफत है। क्यों? इसलिए कि ये आगे आने वाले इसम की क्या खूबी को बयान कर रहा है कि रास्ता बहुत सीधा है। तो मैं समझता हूं कि सिफत की तारीफ वाज़ेह हो गई होगी। आगे दूसरा लफ्ज़ है मौसूफ। मौसूफ किसे कहेंगे? देखिए, अभी आपने पढ़ा ना कि सिफत जो होती है वो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करती है। तो जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करती है उस इस्म को मौसूफ कहते हैं। मौसूफ की तारीफ, वो इस्म जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे नेक लड़का, ऊपर भी मिसाल दे सकते हैं। नेक लड़का, सफ़ेद बिल्ली, सीधा रास्ता में जो दूसरा इस्म है, लड़का, बिल्ली, रास्ता, ये सब मौसूफ कहलाएंगे। तो मौसूफ और सिफत याद रखिए कि मौसूफ कहते हैं ऐसे इस्म को जिसकी सिफत बयान की जाए, और सिफत कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करे। अब देखिए, एक होमवर्क और सरगर्मी भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो देख लीजिए क्या होमवर्क है। मौसूफ सिफत अलग अलग कीजिए। ये 6 मिसालें हैं। अच्छा इंसान, साफ कपड़े, मीठा पानी, ज़हीन बच्चा, उम्दा अखलाक, गहरा कुआं। ये 6 मिसालें हैं। इसको आपके नोटबुक में लिखना है और इसमें से अलग करना है कि मौसूफ कौन है, सिफत कौन है, मौसूफ कौन है, सिफत कौन है। तो ये था मौसूफ और सिफत का बयान, और ये बहुत इब्तदाई मालूमात है, बहुत बुनियादी मालूमात है, इसलिए कि सिफत की भी 4 से 5 किस्में हैं। इंशाअल्लाह 9th स्टैंडर्ड में जब आएंगे आप, तो मैं आपको सिफत को और तफसील से पढ़ाऊँगा और उसकी किस्मों के साथ पढ़ाऊँगा। मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने 2 कवायद आपको पढ़ाए, एक इस्म की तारीफ़ और उसकी किस्मों के बारे में, और एक मौसूफ और सिफत के बारे में, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ चुके होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।